جب مہاجرین ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ میں گئے، جب مدینہ پہنچے ٹوٹے پھوٹے ہوئے ہیں، گھر چھوڑ کے آئے تھے، در چھوڑ کے آئے تھے، کاروبار چھوڑ کے آئے تھے، مال و زر چھوڑ کے آئے تھے، سب کچھ چھوڑ کے آئے ہوئے تھے۔ آگے یہود تھے، یہودی، انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کی کثرت ہو رہی ہے مدینہ میں، تو انہوں نے ایک افواہ پھیلا دی۔ کیا افواہ تھی؟ وہ یہ تھی کہ لو جی مسلمان مہاجرین اب مدینہ میں آئے ہیں تو ہم نے ان پر بندش کر دی ہے۔ کیا بندش؟ اب ہم نے جادو کر دیا ہے۔ کیسا جادو؟ کہ جو ہجرت کر کے مسلمان ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ میں آئے گا اس کی ہاں اولاد پیدا نہیں ہوگی، یہ ہم نے جادو کے ذریعے بندش کر دی۔ یہ افواہ بہت پھیلی، ہر گھر میں ہر بندے تک یہ افواہ پہنچی تھی۔ یہودیوں کی طرف سے یہ اعلان ہوا تھا، افواہ پھیلائی گئی تھی کہ ہم نے مسلمانوں پر جادو کے ذریعے سے اولاد کو بند کر دیا ہے، اولاد کی بندش کر دی ہے، اب لہٰذا کوئی بھی کسی بھی مسلمان کے ہاں بچہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ پھر جب پہلی ہجری کو حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کی ولادت ہوئی مدینہ میں، تو مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑی، مسلمان بڑے خوش ہوئے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پتہ چلا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کا نواسہ پیدا ہوا ہے، حضرت زبیر کا بیٹا پیدا ہوا ہے، ام المومنین حضرت امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کا بھانجا پیدا ہوا ہے، حضرت اسماء بنت ابی بکر کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، فرمایا یہ بیٹا مجھے پکڑاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کو یوں کر کے اپنی گود میں لیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کھجور کو منہ میں ڈالا۔ واہ عبداللہ ابن زبیر تیری قسمت کے کیا کہنے، ارے عبداللہ ابن زبیر تیری شان کے کیا کہنے، تیرے مقام کے کیا کہنے، تیرے مرتبے کے کیا کہنے، اللہ اکبر کبیرہ۔ رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں کر کے وہ کھجور ایک پکڑی اور چبائی اور پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر کے منہ میں ڈال دی، یعنی جسے ہم پنجابی میں گھٹی بھی کہتے ہیں۔ عبداللہ ابن زبیر تیری عظمت پہ قربان جاؤں، سب سے پہلے اگر تیرے منہ میں لعاب بھی گیا ہے تو امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گیا ہے۔ اے عبداللہ ابن زبیر تیری عظمت کو سلام ہے، عبداللہ ابن زبیر تیری عظمت کو سلام ہے، اللہ اکبر۔ آپ پھر 73 ہجری میں شہید ہوئے، یعنی 72-73 سال کی عمر میں آپ مدینہ میں شہید ہوئے، جب حجاج بن یوسف نے آپ نے ساری زندگی بڑے ایماندار، بڑے تقوی کے بادشاہ، تہجد گزار، ایماندار، عبادت گزار تھے، اچھے اخلاق والے تھے، اچھے کردار والے تھے۔ پھر جب حجاج بن یوسف نے مدینہ میں محاصرہ کیا تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اپنی والدہ حضرت اسماء بنت ابی بکر کے پاس گئے، مشورہ کیا کہ کیا کروں، فرمایا اگر تم حق پر ہو تو ڈٹ جاؤ۔ پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر مدینہ المنورہ میں شہید ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے درجات کو بلند فرمائے۔